پہاڑ کا بادشاہ۔ ایک بار کی بات ہے، وہاں ایک دولت مند کاروباری رہا کرتا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ساری دولت 2 جہازوں میں لاد کر کسی اور ملک میں جائے گا زیادہ دولت کمانے کے لیے، پر افسوس وہ ڈوب گئے اور اسے کنگال بنا دیا۔ اس کے پاس بس اس کا چھوٹا بیٹا ہی بچا رہا اور صرف اس کی زمین باقی بچی تھی۔ ایک شام وہ اپنی زمین پر گیا آرام کرنے کو، جب اس کے پاس ایک کالا بونا آیا جس کا نام تھا مینیکن۔ دوست، تم اتنے اداس کیوں ہو؟ کیا ہو گیا ہے جو تمہارا دل اتنا غمگین ہے؟ میں نے اپنی ساری دولت کما دی، مجھے اپنے بیٹے کی فکر ہے۔ تم جو مانگو تمہیں مل جائے گا، اور آج سے 12 سال بعد جب تم گھر جاؤ گے تو جو پہلی چیز تم دیکھو گے وہ مجھے دینی پڑے گی۔ میں راضی ہوں۔ جب کاروباری خوشی خوشی گھر آیا، اس کا بیٹا پیچھے سے آیا اور اس کی ٹانگ پکڑ لی۔ اب وہ سمجھا کہ بنا سوچے اس نے کیا کر ڈالا تھا۔ اس پر خوف چھا گیا۔ وہ اپنے کوٹھے پر جاتا ہے اور اپنے دولت کے صندوق کی جانچ کرتا ہے اور اسے بالکل خالی پاتا ہے۔ اسے یہ سوچ کر راحت ملتی ہے کیونکہ پیسہ واپس نہیں آیا تو وہ اسے نامنظور کر دے گا جب وہ آئے گا۔ پھر بھی وہ کوٹھے پر کچھ دن بعد لوٹتا ہے اور پاتا ہے کہ وہ صندوق سونے سے بھرا ہے۔ اب وہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ دولت مند بن جاتا ہے۔ 12 سال بعد وہ تاریخ آتی ہے جب اس کاروباری کو اپنے بیٹے کو اس بونے کو سونپ دینا ہوتا ہے۔ بیٹا، مجھے تمہیں ایک اطلاع دینی ہوگی، ایک خراب کام جو میں نے کیا ہے۔ ابا، آپ فکر نہ کریں، ہمارے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہوگا۔ اس سے پہلی رات اس کے بیٹے کے پاس ایک جادو کی پری آئی تھی جس نے اسے اس کے لیے پیشن گوئی کی تھی کہ وہ کتنا بڑا خزانہ حاصل کرنے والا ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے اسے کیا کرنا ہوگا۔ یہ جان کر وہ اپنے باپ کو اسی جگہ لے جاتا ہے جہاں اسے بونے کو دیا جانا تھا۔ وہ اپنے باپ کو بیٹھاتا ہے اور اس کے گرد ایک گھیرا بناتا ہے۔ بونا ظاہر ہوتا ہے اور اپنے داؤ کی مانگ کرتا ہے۔ ایک طلسمی طاقت بونے کو روک دیتی ہے اس گھیرے میں آنے سے۔ اے عزیز بزرگ کاروباری، تم میرے لیے وہ لائے ہو جو میرا ہے، اب اسے میرے حوالے کر دو۔ افسوس ہے میرے دوست، یہ میرا بیٹا ہے اور اسے میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ جھوٹے، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ میرے دوست، اگر تم مجھے اجازت دو تو میں اس کا ایک حل سجھا سکتا ہوں۔ بونا باپ اور بیٹا ایک سمجھوتے پر پہنچے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حاصل کو ایک کشتی میں رکھا جائے جسے اس کا باپ سمندر میں دھکیل دے گا تاکہ لہریں چاہیں تو اس تیرتی کشتی کے نصیب کا فیصلہ کریں اور اس کے ساتھ حاصل کا بھی۔ کچھ دور بہ جانے کے بعد وہ کشتی ایک طوفان میں پھنس جاتی ہے اور الٹ جاتی ہے۔ کاروباری کو بہت دکھ ہوتا ہے اپنے بیٹے کو کھو کر۔ بونی کو بہت تسلی ہوتی ہے اپنا بدلہ لے کر۔ دونوں آدمی مڑتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں۔ پھر بھی چھوٹا حاصل بچ جاتا ہے کیونکہ وہ بہتی ہوئی کشتی پر تیرتا رہتا ہے، جو کچھ دنوں بعد ایک اجنبی سے ساحل پر پہنچتی ہے جہاں ایک بڑا سا محل ہے اور ایک سنہرا پہاڑ۔ چھوٹا حاصل اس محل میں داخل ہوتا ہے اور اسے خالی پاتا ہے۔ اس کی خوشی نا امیدی میں بدل جاتی ہے جب وہ ہر کمرے میں کسی کو ڈھونڈتا ہے۔ آخر میں اسے ملتا ہے ایک سفید کنڈلی مار کر پڑا ہوا سانپ۔ وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ سنو مسافر، میں ہوں شہزادی نواڈا۔ میں اس طلسمی بددعا میں پھنسی ہوئی ہوں جسے توڑا جا سکتا ہے۔ اگر تم 12 آدمیوں کی بے رحمی برداشت کر سکو جو یہاں اندھیرے میں آتے ہیں، تمہیں اسے 3 راتوں تک برداشت کرنا ہوگا اور یہ بددعا ٹوٹ جائے گی اور میں اپنی انسانی شکل میں واپس آ جاؤں گی اور میں تمہیں بحال کروں گی تمہاری اپنی شکل میں اور تم سے نکاح کروں گی اور ہم اپنی رعایا کو واپس لائیں گے تاکہ ہم حکومت کر سکیں سنہرے پہاڑ کے بادشاہ اور بیگم بن کر۔ حاصل راضی ہو جاتا ہے۔ وہ آدمی آتے ہیں اور اسے مانگتے ہیں۔ طلسمی بددعا بند ہو جاتی ہے۔ شہزادی انسان بن جاتی ہے۔ وہ حاصل کو ہوش میں لاتی ہے۔ جیسے ہی وہ ایک دوسرے سے نکاح کرتے ہیں، رعایا واپس آ جاتی ہے۔ ان کے یہاں ایک بہت ہی خوبصورت بچہ پیدا ہوتا ہے اور 7 سال بیت جاتے ہیں جب حاصل کو اپنے باپ کا خیال آتا ہے پر اسے دیکھنے کی خواہش ظاہر کرتا ہے۔ وہ اپنے بیگم کو اپنی خواہش بتاتا ہے جسے مستقبل میں ایک بہت بڑا دکھ دکھائی دیتا ہے اگر وہ وہاں جاتا ہے تو۔
پھر بھی حسل اس کو اتنا مجبور کرتا ہے کہ وہ ہچکچاتے ہوئے مان جاتی ہے اور اسے ایک طلسمی انگوٹھی دیتی ہے اور ایک شرط رکھتی ہے۔ تمہیں کبھی بھی مجھے اور میرے بیٹے کو اپنے ابا کے گھر لانے کی خواہش نہیں کرنی ہوگی۔ حسل مان جاتا ہے، اپنی آنکھیں بند کرتا ہے اور خواہش کرتا ہے کہ وہ اپنے باپ کے شہر پہنچ جائے۔ وہ اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور خود کو اپنے باپ کے شہر میں پاتا ہے۔ حسل کو شہر میں نہیں آنے دیا جاتا ہے اس کے لباس کی وجہ سے۔ وہ ایک چرواہا سے سودا کرتا ہے اور اپنے باپ کے گھر پہنچتا ہے، اپنے باپ کو ڈھونڈتا ہے اور اسے بتاتا ہے، ابا یہ میں ہوں، حائزل۔ میرا بیٹا بہت سال پہلے مر گیا ہے، میں نے اسے مرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ابا میرا یہ نشان دیکھیے، میں آپ کا بیٹا ہوں اور میں دور دراز ملک کا بادشاہ ہوں۔ میری ایک بیگم اور ایک بیٹا ہے۔ تم میرے بیٹے ہو پر تم کوئی بادشاہ نہیں، تم تو ایک چرواہے ہو، اور اب تمہارا خاندان کہاں ہے؟ بیگم آتی ہے اور وہ بہت ناخوش بھی ہے، وہ غصے میں ہے پر خاموش بنی رہتی ہے۔ وہ انتظار کرتی ہے۔ حسل اسے اسی ساحل پر لے جاتا ہے جہاں سے اس کی کشتی چھوڑی گئی تھی۔ وہ اپنی عجیجہ کی گود میں آرام کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، پر بیگم اپنی انگوٹھی واپس اتار لیتی ہے اور اپنے محل میں اپنے بیٹے کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ حسل جاگتا ہے اور جان پاتا ہے کہ کیا ہوا تھا۔ اسے لگتا ہے کہ وہ اپنے باپ کے پاس واپس نہیں جا سکتا کیونکہ وہ اس پر یقین نہیں کرے گا، تو وہ فیصلہ کرتا ہے چلنے کا اور اپنے خاندان تک پہنچنے کا راستہ ڈھونڈنے کا۔ دور کہیں 3 دیو اپنی میراث کے لیے لڑ رہے تھے، 3 چیزوں کے لیے: ایک چوگا جو تمہیں غائب کر دیتا ہے، ایک جوڑی جوتا جو پہننے والے کو جہاں وہ چاہے لے جاتا ہے، اور ایک تلوار جو حکم دینے پر سر کاٹ دیتی ہے اور وہ ہر ایک کو مار سکتی ہے سوائے آپ کے۔ اپنے بہت دنوں کی کھوج کے بعد حسل یہاں پہنچتا ہے اور 3 چیزوں کو دیکھتا ہے۔ وہ خود کو پیش کرتا ہے اور ان کے جھگڑے کو سلجھانے کی تجویز پیش کرتا ہے۔ وہ ان دیووں سے چالاکی کرتا ہے کہ ان سے ان کی چیزوں کو جانچنے کے لیے ان کو پہننا ہوگا، اور ایک ایک کر کے انہیں پہنتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے۔ وہ سنہرے پہاڑ کے ساحل پر پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہاں ایک بہت بڑا جشن منایا جا رہا ہے۔ وہ چوگا پہنتا ہے اور بھیڑ میں گھس جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیگم کسی اور سے نکاح کر رہی ہے۔ وہ بہت غصے میں آ جاتا ہے۔ چوگا پہن کر اس بڑے کھانے کے ہال میں پہنچتا ہے جہاں جشن چل رہا ہے۔ وہ بیگم کو سبق سکھانے کا فیصلہ کرتا ہے اور اس کے کھانے کی تشتری اور پیالے کو جھپٹ لیتا ہے ہر بار جب وہ اسے کھانے کی کوشش کرتی ہے۔ بیگم فکر مند ہو جاتی ہے اور زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ اٹھتی ہے اور اپنی آرام گاہ میں جاتی ہے جہاں وہ روتی ہے یہ سوچتے ہوئے کہ کیا ہوا تھا۔ جب حسل پہنچتا ہے اور اپنا چوگا اتارتا ہے، رانی حالانکہ چونک جاتی ہے، پھر بھی اسے دیکھ کر راحت محسوس کرتی ہے۔ حالانکہ حسل غصے سے بھڑک کر اٹھا پٹک کرتا ہے اور اس پر چلاتا ہے، چیزیں پھینکتا ہے اور اسے رلاتا ہے۔ اسی غصے میں وہ ہال میں آتا ہے اور زور سے چلاتا ہے، میری رعایا جو اس سنہرے پہاڑ کے نیچے ہے، میں واپس آ گیا ہوں اور یہ نکاح رد کی جاتی ہے۔ حالانکہ اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، رئیس اور دوسرے درباریوں کی طرف سے جو اس پر ہنستے ہیں۔ غصے میں آ کر وہ اپنی تلوار لہراتا ہے اور چلاتا ہے، سبھی سر قلم ہو سوائے میرے۔ تلوار کا جادو کام کرتا ہے اور ہر جن جس میں اس کی پیاری بیگم اور بیٹا بھی شامل ہے قتل ہو جاتے ہیں۔ وہ جان لیتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ کسی بھی طرح کا لالچ اور غصہ اپنے خاندان کے قربانی دینے کے قابل نہیں۔ وہ روتا ہے اور جا کر اپنے تخت پر بیٹھتا ہے، ایک تنہا سنہرے پہاڑ کا بادشاہ بن کر۔ کہانی ختم۔